السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ یہ اس لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ معبود وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا کہ ان میں سے ایک کے بعد دوسرا آتا اور اس کا قائم مقام ہوتا ہے، تاکہ جس کا عمل رات یا دن میں سے کسی ایک میں قضا ہو جائے تو دوسرے میں ادا کر لے۔ یہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور قائم مقام ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی دلیل ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن میں ایسا نظام قائم فرمایا کہ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے، اور اس نے کوئی دن ایسا نہیں بنایا جس کے لیے رات نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں بنائی جس کے لیے دن نہ ہوتا کہ لوگوں کو سالوں کی گنتی معلوم رہے، اور انہیں وہ وقت معلوم ہو جس میں کاروبار وغیرہ کے لیے نکلنا ہے، اور وہ وقت بھی معلوم ہو جس میں انہیں راحت و آرام کرنا ہے۔ اور یہ عظیم الشان نظام اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کی دلیل ہے۔ اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی رات اور دن کی تبدیلی اور ان کا ایک دوسرے کے قائم مقام ہونے میں، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ جب وہ ان میں غور و فکر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے اور ایسے بہترین نظام کو قائم کرنے کے لیے کوئی ایک ایسی ہستی ہونا ضروری ہے جو مکمل قدرت رکھتی ہو، کامل حکمت والی ہو، واجب بالذات ہو، اور بندوں پر رحیم و مہربان ہو۔ اسی طرح ان میں اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی نشانی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر کے رات اور دن میں موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ آیت نمبر 63 میں ارشاد ہے، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں
اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے پہلی آیات میں کفار و منافقین کے احوال اور ان کا انجام ذکر ہوا۔ اب یہاں سے کامل مومنین کے تقریباً 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے، نمبر 1 وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ نمبر 2 جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ نمبر 3 وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ نمبر 4 جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 5 اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ نمبر 6 اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ نمبر 7 جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے۔ نمبر 8 بدکاری نہیں کرتے۔ نمبر 9 جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ نمبر 10 جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ نمبر 11 جب انہیں ان کے رب عز و جل کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ نمبر 12 وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب عز و جل ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اس آیت میں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اس آیت میں بیان ہوا کہ کامل ایمان والوں کا اپنے نفس کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اطمینان اور وقار کے ساتھ عاجزانہ شان سے زمین پر آہستہ چلتے ہیں، متکبرانہ طریقے پر جوتے کھٹکھٹاتے، پاؤں زور سے مارتے اور اتراتے ہوئے نہیں چلتے کہ یہ متکبرین کی شان ہے اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ بنی اسرائیل، اور زمین میں اتراتے ہوئے نہ چل، بے شک تو ہرگز نہ زمین کو پھاڑ دے گا اور نہ ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ جائے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومن کو آہستہ، سکون و اطمینان اور وقار کے ساتھ چلنا چاہیے۔ احادیث میں بھی اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ یہاں ہم 3 احادیث بیان کریں گے۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے سکون سے چلنا ضروری ہے کیونکہ دوڑنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا ایمان والوں کی ہیبت ختم کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیز چلنا چہرے کے حسن کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور اس طرح چلنے سے محفوظ فرمائے جس سے شریعت نے منع کیا اور اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، یہاں یہ بیان ہوا کہ کامل ایمان والے دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں اور کوئی ناگوار کلمہ یا بیہودہ یا ادب و تہذیب کے خلاف بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اس سے مراد متارکت کا سلام ہے، یعنی یہ ہے کہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے اعراض کرتے ہیں، یا اس کے یہ معنی ہیں کہ ایسی بات کہتے ہیں جو درست ہو اور اس میں ایذا اور گناہ سے سالم رہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی معاملے میں کوئی جاہل جھگڑا کرنا شروع کرے تو اس سے اعراض کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جاہلانہ گفتگو کے جواب میں اگر کوئی بات کرے تو وہ ایسی ہو جس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو اور وہ اس جاہل کے لیے اذیت کا باعث بھی نہ ہو۔ ترغیب اور
تربیت کے لیے یہاں ایک واقعہ بیان ہوگا۔ چنانچہ حضرت نعمان بن مخرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو برا بھلا کہا، تو جسے برا بھلا کہا گیا اس نے یہ کہنا شروع کر دیا، تم پر سلام ہو۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تم دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو اے برا بھلا کہے گئے شخص تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے، نہیں بلکہ تم ایسے ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو، اور جب تم اس کے سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ کہتا ہے، نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو اور تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں کامل ایمان والوں کی مجلسی زندگی اور مخلوق کے ساتھ پاکیزہ معاملے کا بیان ہوا، اور اب یہاں سے ان کی خلوت کی زندگانی اور حق کے ساتھ رابطے کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کامل ایمان والوں کی خلوت و تنہائی کا حال یہ ہے کہ ان کی رات اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے چہروں کے بل سجدہ کرتے اور اپنے قدموں پر قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ آرام کرنے کے بعد رات میں کچھ نہ کچھ نفلی عبادت ضرور کیا کرے، تاکہ اس میں کامل ایمان والوں کے اوصاف پیدا ہوں اور آخرت کے لیے نیکیوں کا کچھ ذخیرہ جمع ہو۔ ایک اور مقام پر کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ السجدہ، ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں۔ اور پرہیزگار لوگوں کی جزا اور ان کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک اور مقام پر سورۃ الزاریات میں آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرنے والے تھے اور رات میں کم سویا کرتے تھے اور رات کے آخری پہروں میں بخشش مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دن میں بھی اور رات میں بھی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ جو عبادت جس وقت کرنا فرض ہے اسے اس وقت ہی کیا جائے گا، البتہ نفلی عبادت رات میں کرنا دن کے مقابلے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ رات میں کچھ دیر سونے کے بعد اٹھ کر عبادت کرنا دن کی نماز کے مقابلے میں زبان اور دل کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سمجھنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت شور و غل نہیں ہوتا بلکہ سکون اور اطمینان ہوتا ہے، جو کہ دل جمعی حاصل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت عبادت کرنے میں کامل اخلاص نصیب ہوتا ہے اور عبادت میں ریاکاری، نمود و نمائش اور دکھلاوا نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پر اس وقت لوگ بیدار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ریاکاری کا موقع نہیں ہوتا۔ یہ تینوں فوائد قرآن مجید میں انتہائی جامع انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارا کرتے تھے، اور ان کی شب بیداری کے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انہیں سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہاں بطور خاص دو بزرگ خواتین کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بصرے میں ایک انتہائی عبادت گزار خاتون تھی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی ہیں اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی ہیں۔ بعض اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا۔ دوسرے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ ان واقعات میں مسلمان خواتین کے لیے بڑی نصیحت ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی راتیں غفلت کی نیند سو کر اور عبادت سے خالی نہ گزاریں، بلکہ رات میں اٹھ کر کچھ نہ کچھ عبادت کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنے اہل خانہ اور دیگر مسلمانوں کی بخشش و مغفرت کی دعائیں مانگا کریں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے کرم سے رات میں تھوڑی عبادت کرنے پر بھی شب بیداری کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں تھوڑی عبادت کرنے پر شب بیداری کا ثواب ملنے سے متعلق دو روایت بیان ہوں گی۔ نمبر 1، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے نماز فجر بھی باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کسی نے عشاء کے بعد 2 رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے ان بزرگان دین کے صدقے طفیل آپ کی عبادت کرنے والا بنا دے، اور ایسی عبادت جو ریاکاری سے بالکل خالص ہو، جس کو صرف اور صرف آپ قبول فرمائیں اور اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔